بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق مسلسل ہم پڑھ رہے ہیں، جن میں سے سبق نمبر 27 آج ہم پڑھیں گے، اور گزشتہ سبق سے ہمارا عنوان وہی ہے: گیہوں، جو، کھجور اور کشمش کی زکوٰۃ۔ یہ چار چیزیں جو کہ زراعت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ان پر زکوٰۃ، ان کے مسائل، ان کے احکام جو ہیں وہ مسلسل ہم پڑھ رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم آگے والی سلائیڈ میں دیکھیں کہ مسئلہ نمبر 1829۔ سب سے پہلے متن پڑھ لیتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے کھجور کے درختوں، انگور کی بیلوں یا گیہوں اور جو کے کھیتوں کی پیداوار کا مالک بننے کے بعد ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہو جائے تو ضروری ہے کہ ان پر زکوٰۃ دے۔ اب یہاں پر جو اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مثلا کسی شخص نے کھجور، انگور، بیل، گیہوں، جو وغیرہ کے کھیت خریدے اور جیسے ہی اس کی ملکیت میں آئے ان پر زکوٰۃ واجب ہو گئی، تو اس صورت میں ان کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ یعنی کسی شخص کے کھجور کے درختوں، انگور کی بیلوں یا گیہوں اور جو کے کھیتوں کی پیداوار کا مالک بننے کے بعد جب اس کی وہ ملکیت میں آ جائیں ساری چیزیں، ان پر زکوٰۃ واجب ہو جائے۔ اس کی ملکیت میں آ گئی، زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ اب جیسے ہی زکوٰۃ واجب ہو گئی تو ضروری ہے کہ ان پر زکوٰۃ دے، ان پر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ یہ مسئلہ نمبر 1830۔ اگر گیہوں، جو، کھجور اور انگور پر زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد کوئی شخص کھیتوں اور درختوں کو بیچ دے تو بیچنے والے پر ان اجناس کی زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ مثلا کسی کے پاس گیہوں کی فصل ہے، جو، کھجور اور انگور وغیرہ کی فصلیں ہیں اور ان پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے۔ واجب ہونے کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس شخص نے ان کھیتوں کو یا ان درختوں کو بیچ دیا۔ زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے اور وہ زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد کھیتوں کو بیچ دیا، یا مثلا انگور اور کی بیلیں یا کھجور کے درخت جو ہیں ان کو بیچ دیا، تو بیچنے والے پر ان اجناس کی زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ جس نے بیچے ہیں، کیونکہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو چکی تھی، تو اس صورت میں جس نے بیچے ہیں ان پر زکوٰۃ واجب ہے، اور وہ زکوٰۃ ادا کر دے، اور خریدنے والے پر کچھ واجب نہیں ہے۔ اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اسے چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کر دے، جو اس پر زکوٰۃ آئی ہے وہ زکوٰۃ دے۔ اور جس نے یہ جنسیں خریدی ہیں، جس نے یہ کھیت خریدے ہیں، جس نے یہ درخت خریدے ہیں، اس پر کچھ واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ پہلے والے مالک پہ واجب ہو چکی تھی۔
مسئلہ نمبر 1832، اگر گیہوں، جو، کھجور اور کشمش کا وزن تر ہونے کے وقت نصاب کی حد تک پہنچ جائے اور خشک ہونے کے وقت اس سے کم ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ گیہوں، جو، کھجور اور کشمش کا وزن، مثلا یہ چیزیں جیسے ہی تازہ تازہ ہوتی ہیں تو اس صورت میں ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے، اور جب ان کو خشک کر لیا جاتا ہے تو اس صورت میں ان کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جب تر ہوں، ابھی تازہ ہوں، تو اس وقت ان کا وزن جو ہے نصاب تک پہنچ جائے، اور جیسے ہی ان کو خشک کیا گیا تو ان کا وزن جو ہے وہ نصاب سے کم ہو گیا، تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ ان کا حقیقی وقت جو ہے وہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کا حقیقی وقت، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حقیقی وقت جو ہے وہ خشک ہونے کے بعد ہے۔ اس وجہ سے خشک ہونے کے بعد اگر وہ نصاب تک نہیں پہنچتی تو اس صورت میں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1833، اگر کوئی شخص گیہوں، جو اور کھجور کو خشک ہونے کے وقت سے پہلے خرچ کرے تو اگر وہ خشک ہو کر نصاب پر پوری اتریں تو ضروری ہے کہ ان کی زکوٰۃ دے۔ کہنے کہ مثلا اگر کوئی شخص گیہوں، جو اور کھجور کو خشک ہونے کے وقت سے پہلے خرچ کرے، مثلا ابھی خشک نہیں ہوئی، اس کی زکوٰۃ دینے کا ٹائم نہیں آیا، لیکن وہ اس سے پہلے اسے خرچ کرنا چاہتا ہے یا اس سے پہلے اسے بیچنا چاہتا ہے یا کسی طرح سے اسے استعمال کرنا چاہتا ہے، تو وہ اندازہ لگائے کہ اگر وہ خشک ہو کر، اگر یہ خشک ہوتی تو اس کا وزن کتنا ہوتا۔ مثلا ابھی تر ہے لیکن وہ اندازہ لگا سکتا ہے، جو ماہرین ہیں وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ خشک ہوگی تو اس کا وزن کتنا کم ہوگا، تو وہ اگر اندازہ لگائیں کہ خشک ہونے کے بعد بھی اگر نصاب تک پہنچتی ہے، اس کا وزن نصاب تک ہوتا ہے، تو اس کی تر والی صورت میں وہ زکوٰۃ ادا کر دے، کیونکہ وہ خرچ کر رہا ہے، اگر خرچ ہو گئی تو بعد میں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے وہ اندازہ لگائے گا کہ اگر خشک ہو جائے تو اس کا وزن اتنا بنے گا۔ اب وہ جو وزن اندازہ اس نے لگایا کہ اتنا بنے گا، وہ اگر نصاب تک پہنچتا ہے تو جو تر ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کر کے وہ اپنا فریضہ انجام دے سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1834، اس مسئلے میں کھجور کی قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو کھجور کی قسمیں بہت ہی زیادہ ہیں، البتہ یہاں پر جو ہم قسمیں بیان کر رہے ہیں وہ زکوٰۃ کے واجب ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے بیان کی جا رہی ہیں۔ تو یہاں پہ اس مسئلے میں فرماتے ہیں کہ کھجور کی 3 قسمیں ہیں، اور یہاں پر میں نے آپ طلاب عزیز کو سمجھانے کے لیے ان تینوں اقسام کی تصویریں بھی رکھی ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ پہلی قسم وہ جسے خشک کیا جاتا ہے، یہ خشک ہو کر کھجور جو ہے جس کو ہم چھوارا کہتے ہیں، یہ کھجور جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اس کی زکوٰۃ کا حکم بیان ہو چکا ہے۔
اس کی زکوٰۃ کا حکم بیان ہو چکا ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے وہ جو رطب عربی میں کہتے ہیں تر کو۔ تر یعنی کیا مطلب؟ پکی ہوئی رسدار، جس میں رس اور وہ نرم سی ہوتی ہے، اسے رطب کہتے ہیں۔ کہنے کہ پکی ہوئی رسدار جو رطب کھجور ہے ہونے کی حالت میں کھائی جاتی ہے۔ اب دوسری قسم یہ ہے، یہ ساری قسمیں جو ہیں، یہ پہلے قسمیں بیان کر رہے ہیں، ان کے حکم جو ہے وہ بعد میں بیان کریں گے، اس کا حکم پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ تیسری جو قسم ہے وہ جو کچی ہی کھائی جاتی ہے، یہ کھجور آدھی کچی آدھی پکی ہوتی ہے یا پوری کچی ہوتی ہے، اور جیسے ہی درخت سے اتاری جاتی ہے نہ اس کو سکھایا جاتا ہے نہ اس کو کوئی کچھ اور کیا جاتا ہے، ڈائریکٹ درخت سے اترتی ہے اور ڈائریکٹ اس کو کھایا جاتا ہے، اس کو کچی کھجور کہا جاتا ہے اور اس کو کچی ہی کھایا جاتا ہے۔ یہ دو قسمیں جو ہیں ان پر کام کیا جاتا ہے، اس پر تو بہت زیادہ کام کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ تینوں قسمیں جو کھجور کی ہیں، اور ہمارے ہاں یہ تینوں قسمیں جو ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہیں اور بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ یہ بھی کھجوریں اترتے ہی، ان کا کھجوروں کا موسم آتے ہی یہ کھجور بازار میں آ جاتی ہے، یہ سارا سال رہتی ہے، اور یہ بھی سال کا اکثر حصہ ہمارے بازاروں میں رہتی ہے۔ اب آ جائیے کہ ان کا کھجوروں کا حکم کیا ہے۔ تو کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پہلی کا حکم تو بیان ہو چکا، دوسری قسم کی مقدار اگر خشک ہونے پر نصاب کی حد تک پہنچ جائے تو احتیاط مستحب ہے کہ اس کی زکوٰۃ دی جائے۔ کہیں کہ دوسری جو قسم ہے رسدار جو ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر اس کو خشک کیا جائے اور خشک ہونے کے بعد اگر نصاب تک پہنچ جائے تو مستحب یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ دی جائے، اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ پہلی قسم جو خشک ہے جس کو چھوارا ہم کہتے ہیں، اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اس کا حکم بیان ہو چکا۔ دوسری قسم پر کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ مستحب ہے۔ جہاں تک تیسری قسم کا تعلق ہے، ظاہر یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یعنی تیسری قسم جو کہ فوراً درخت سے اتاری جاتی ہے اور جس کو کچی کھجور کہا جاتا ہے، اس پر نہ اس کو سکھایا جاتا ہے نہ اس کو پر اور کوئی عمل کیا جاتا ہے، کیونکہ کھجوروں پر بہت سارے عمل اور بہت سارے کام کیے جاتے ہیں۔ کھجوروں کو پانی میں پکایا جاتا ہے، کھجوروں کو پھر سکھایا جاتا ہے، پھر اس کو رنگ کیا جاتا ہے، یہ بہت سارا ایک مرحلہ ہے۔ یہ کھجور کی مستقل بحث نہیں ہے کہ ہم کھجور کی ساری صفات آپ کو بتائیں، البتہ ان کھجوروں پر بہت سارے کام کیے جاتے ہیں۔ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو سکھر کی جو کھجور کی منڈی ہے اس میں اگر چلے جائیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ البتہ ہمیں جو یہاں پر بیان کرنا ہے وہ زکوٰۃ کا حکم بیان کرنا ہے۔ پہلی قسم کی زکوٰۃ واجب ہے، دوسری قسم میں زکوٰۃ جو ہے احتیاط مستحب ہے، تیسری قسم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔